اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ جتنے محبتیں ایک دل میں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری محبتیں اس آیت کریمہ میں گن گن کر شمار فرمائی گئی۔ والدین سے محبت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اپنے قوم، قبیلہ، برادری اور خاندان سے محبت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس کا بیان کیا گیا۔ تجارت سے اتنی الفت اور چاہت ہوتی ہے کہ تجارت ماند پڑے نا تو دل دھک دھک کرنا شروع کر دیتا ہے، تجارت کا ذکر کیا گیا۔ اپنے مکان سے بڑی محبت ہوتی ہے، بندہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے نا تو جب تک وہ اپنے گھر نہیں لوٹتا نا تو اسے وہ چین، سکون اور قرار نہیں آتا۔ مکان کا ذکر کیا گیا۔ یہ ساری محبتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ محبتیں تمہارے دل میں بڑھیں، اللہ کی محبت کم ہوئی، اللہ کے رسول کی محبت کم ہوئی، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کم ہوئی، اگر یہ محبتیں کم ہوئیں اور دیگر محبتیں بڑھ گئیں تو انتظار کرنا اس وقت کا کہ تمہارا رب تمہارے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ سب محبتوں سے بڑھ کر جو محبت ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، سب محبتوں سے بڑھ کر۔ یہ جتنے رشتے ناطے، تعلقات اور جتنی محبتیں آپ نے اس آیت کریمہ میں سنی ہے نا کہ جن کو ذکر کیا گیا کہ یہ نہ بڑھے، یہ نہ بڑھے، یہ نہ بڑھے، یہ نہ بڑھے، سب سے بڑھ کر محبت تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اس کو عملی طور پر اگر آپ جاننا چاہیں اور سمجھنا چاہیں نا تو میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال رکھوں گا سفر ہجرت کی۔ جب نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا، صحابہ کے انداز ہمارے سامنے کیا آتے ہیں؟ ان میں سے نا کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو سرکار کی خدمت میں آ کر یہ عرض کرے کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، ہم تو نسلوں سے مکہ مکرمہ میں آباد ہیں، ہمارے باپ دادا مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں، آپ کیسی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں؟ حضور ایسا نہیں ہو سکے گا، ہمارا گھر یہاں، ہمارا خاندان یہاں، ہمارا کاروبار یہاں، ہمارے رشتہ دار، قرابت دار، تعلق دار یہاں، ہمارے تو سارے کے سارے معاملات یہاں ہیں، حضور ہم مکہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ کوئی ایک ایسا نہیں جس نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا، اور ان میں سے نا کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں عرض کیا حضور مکہ ہی چھوڑنا ہے نا، اتنا دور جانے کی حاجت کیا ہے؟ مکہ سے مدینہ یہ کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، حضور اتنا دور جانے کی حاجت کیا ہے؟ اصل مقصد تو مکہ چھوڑنا ہے نا، ہم مکہ چھوڑ دیتے، یہاں سے کوئی 50 60 70 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر نئی بستی بسا لیتے، اتنا دور جانے کی حاجت کیا ہے؟ کوئی ایک ایسا نہیں جس کی زبان پر یہ جملہ بھی آیا۔ میرے آقا نے فرمایا مکہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا، مدینے جانا ہے وہاں چلے گئے، کسی کی طرف سے نہ کوئی کلام نہیں ہوا۔ اور ایک پہلو مزید اگر آپ کے سامنے رکھوں نا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے آ کر نہ صرف یہی عرض کیا حضور جو آپ فرما رہے ہیں وہ تو تسلیم ہے، مکہ چھوڑنا ہے لبیک ہم حاضر ہیں، مدینے جانا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، حضور جدھر فرمائیں گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اے اللہ کے پیارے حبیب ہمیں کوئی ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینے کی مہلت نہیں مل سکتی؟ کاروبار ہے نا، جائیداد ہے، زمین ہے، مکان ہے، دکان ہے، کتنے معاملات ہیں، اگر کوئی ہفتہ 10 دن کی مہلت مل جائے نا ہم اپنے سارے کے سارے معاملات کو وائنڈ اپ کر کے نا سب کلوز کرنے کرانے کے بعد جدھر آپ کہیں گے جانے کے لیے تیار ہے۔ ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس نے بارگاہ اقدس میں آ کر یہ بھی عرض کیا، جو کہہ دیا گیا نا وہ کر دیا۔ جس طرح کسی کہنے والے نے کہا نا چھوٹتی ہے یہ دنیا تو چھوٹے، تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے۔
دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں۔